بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر جتنے بھی رموز اوقاف ہیں، سٹاپنگ سائن، وقف کی جتنی بھی علامات آپ کو نظر آتی ہیں، اس ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھایا جائے گا کہاں پر وقف کرنا ہے اور کہاں پر وقف نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اس ویڈیو کے اندر کسی بھی سٹاپنگ سائن کے اوپر ڈیٹیل سے بات نہیں کی جائے گی، کیونکہ تمام رموز اوقاف کو الگ الگ تفصیل سے بیان کر دیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے تو ایک پلے لسٹ بنائی گئی ہے سٹاپنگ رولز کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے الگ الگ رموز اوقاف کے جتنے بھی علامات ہیں آپ الگ الگ ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ، یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے اس طرح سے آپ کو ایک دائرہ نظر آئے گا۔ جہاں پر بھی آیت کمپلیٹ ہوتی ہے وہاں پر اس طرح سے ایک نشان آپ کو گول دائرہ بنا نظر آئے گا۔ یہاں پر وقف کرنا چاہیے کیونکہ وقف کریں گے تو مستحب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقف کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے صلے، یہاں پر اگر آپ وقف نہیں کرتے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہتر میں نے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ وقف کر لیتے ہیں جائز تو ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ وقف نہ کریں۔ اس کے بعد ہے میم، یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جہاں پر ٹک کا نشان ہوتا ہے اس طرح سے، اس کا مطلب ہے کہ لازمی کرنا ہے، وقف کریں گے لازمی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں تو ہے، جہاں پر بھی یہ تو لکھی ہوتی ہے یہاں پر آپ نے لازمی وقف کرنا ہے، کوئی دوسری آپشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سکتہ، سانس توڑے بغیر وقف کرنا۔ سکتہ کے اوپر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سانس کو نہیں توڑنا، لیکن کم از کم 1-1.5 سیکنڈ کے لیے اپنی آواز کو آپ نے خاموش کروا کے دوبارہ تلاوت کنٹینیو کرنی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پہ ہے 5 جیسا ایک سمبل ہے آپ کو بنا نظر آئے گا، یہاں پر وقف کریں گے تو بہتر ہے۔ بہتر مطلب نہ کریں گے جائز تو ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ وقف آپ اس کے اوپر کریں۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں جیم ہے، یہاں پر بھی اگر آپ وقف کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، باقی جائز دونوں طرح ہے لیکن وقف کریں گے تو بہتر ہے۔ اس طرح قف ہے، یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کے اوپر وقف آپ نہ کریں۔ اس کے بعد ہے قاف، یہاں پر بھی سیم ہے کہ اگر آپ وقف نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، باقی آپ کے پاس آپشن ہے کہ کر بھی سکتے ہیں لیکن وقف نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں لام الف لا، یہاں پر آپ وقف نہ کریں۔ آگے میں نے ٹک کا نشان لگایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لازمی بات ہے کہ یہاں پر وقف آپ بالکل بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سواد، وقف نہ کریں گے تو بہتر ہے، آپ کے پاس آپشن ہے وقف کر بھی سکتے ہیں لیکن بہتر کیا ہے کہ وقف آپ نہ کریں۔ اس کے بعد ہے وقفہ، اس کے اوپر آپ نے لمبا سکتہ کرنا ہوتا ہے۔ سکتہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہلے، تو جتنی دیر آپ سکتہ کے اوپر خاموش کرتے ہیں اپنی آواز کو 1 یا 1.5 سیکنڈ تک، اس کے اوپر آپ نے زیادہ دیر تک اپنی آواز کو خاموش کرنا ہے لیکن سانس کو توڑے بغیر۔ چلتے ہیں اب آگے، یہاں پر دیکھیں قاف، لام اور الف، یہاں پر اگر آپ وقف نہیں کرتے تو بہتر ہے۔ وقف کرنا تو جائز ہے لیکن نہ کریں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ زا کا بھی وہی رول ہے، وقف نہ کریں گے تو زیادہ بہتر والی بات ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تھرڈ میں، 3 ڈاٹس ہیں، جہاں پر بھی یہ 3 نقطے آپ کو نظر آئیں گے، یہ 2 جگہ پر ہوں گے بالکل قریب قریب، ایک کے اوپر آپ نے وقف کرنا ہے، دوسرے کے اوپر آپ نے وقف نہیں کرنا۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پہلے کے اوپر کرتے ہیں یا دوسرے کے اوپر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 ڈاٹس کے اوپر الگ سے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ اس کو لازمی دیکھیں۔ جتنی بھی علامات تھیں قرآن پاک کے اندر میں نے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اور اگلی بات آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جتنی بھی علامات استعمال ہوتی ہیں میں نے ایک ایک کر کے یا پھر 2 کر کے الگ الگ میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کہاں پر کون سی علامت استعمال ہوتی ہے، کیوں استعمال ہوتی ہے اور ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ الگ الگ ڈیٹیلز کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔